إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون محترم بزرگوں، بھائیوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی اسی صورت میں صحیح معنوں میں ممکن ہے جب انسان کو اپنے خالق اور مالک کی پہچان ہو، جس کی اس نے عبادت کرنی ہے اس کو صحیح طرح پہچانتا ہو، اس کی معرفت رکھتا ہو۔ اللہ رب العزت کی معرفت کے بغیر، اس کی پہچان کے بغیر، اس کے تعارف کے بغیر صحیح معنوں میں اس کی عبادت ممکن نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک، کفر، اللہ کی بغاوت، سرکشی، اس کی بنیادی وجہ بھی اللہ کا صحیح طرح تعارف کا نہ ہونا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ پہچاننے والا ہے، اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی پہچان ہے، اس کے معاملات اسی قدر زیادہ صحیح ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر متقی اور پرہیزگار تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان سب سے زیادہ تھی۔ بلکہ فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ اگر تم وہ جان لو، تمہیں ان چیزوں کا پتہ چل جائے جن کا مجھے پتہ ہے،
صحیح طرح تمہیں ان چیزوں کی معرفت ہو جائے جو معرفت مجھے حاصل ہے، تو تمہاری زندگی میں رونا زیادہ ہو اور ہنسنا کم ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی معرفت کے اندر بنیادی طور پر اللہ کی توحید کا علم ہے، توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کا علم۔ تو اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، ہمارے تمام وسائل کا انتظام وہ کرنے والا ہے۔ اس چیز کا نام توحید ربوبیت ہے، اور اس کی اچھی اچھی صفتیں ہیں، اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی پہچان کرنا۔ بہت سارے غلط معاملات ہم اس لیے کر جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی صفات کا علم نہیں۔ جس بندے کے ذہن میں یہ ہے اللہ کی صفات اس کے دل میں پختہ ہے، اسی قدر اس کا اپنے رب کے اوپر یقین، اعتماد، بھروسہ، اللہ سے ڈر، یہ ساری چیزیں اسی قدر پختہ ہوں گی۔ جو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی باتیں، دلوں کے خیالات، دلوں کے وسوسے بھی جانتا ہے، وہ ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچے گا۔ جو اس بات کو سمجھتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہ وہ اپنی ہر چاہت پر پوری طرح قادر ہے، وہ کبھی بھی اللہ رب العزت سے نا امید نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہے گا، اپنا اعتماد، اپنا یقین اپنے رب کے اوپر پختہ کرے گا۔ اس چیز کا نام توحید اسماء و صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں بیان ہوئی ہیں قرآن مجید اللہ کی صفات سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کی صفات کی پہچان کرنا، اللہ رب العزت کے ناموں کو سمجھنا، جاننا، ان کا مفہوم جاننا، اس کے مطابق اپنا ذہن اور عقیدہ بنانا، یہ اللہ رب العزت کی اسماء و صفات کی توحید ہے۔ اور اللہ کو خالق، مالک، رازق مانتے ہوئے، اسماء و صفات کا مالک مانتے ہوئے، صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے جملہ عبادات کو خاص کرنا، رکوع، سجود، جھکنا، فریاد کرنا، غیبی طاقتوں کا مالک سمجھنا، غیب کا جاننے والا، ہر مسئلے کو حل کرنے والا، اور اپنی جتنی بھی قولی، بدنی، مالی عبادات ہے صرف ایک اللہ کے لیے خاص کرنا، اور اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، کسی اور کو دکھانا، کسی اور کو خوش کرنا، کسی اور کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، ان چیزوں سے مبرہ ہو کر صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کرنا، یہ توحید الوہیت ہے۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی پہچان ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے عبادت کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے۔ جو بندہ عبادت کے صحیح مفہوم کو سمجھتا ہے وہ صحیح عبادت کر پائے گا۔ جو عبادت کا مفہوم نہیں سمجھتا، عبادت کس چیز کا نام ہے، اللہ رب العزت کی چاہت کیا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کی ناپسند کیا ہے، اللہ نے حلال کن چیزوں کو کیا ہے، حرام کن چیزوں کو کیا ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں، جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں۔ جو آدمی ان ساری باتوں کو بخوبی جانتا ہے وہ بندہ اللہ رب العزت کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔
اور جو عبادت کا مفہوم نہیں سمجھتا، عبادت کرنی کیسے ہے، اللہ کو خوش کیسے کرنا ہے، اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، ان باتوں کو نہیں سمجھتا، ظاہری بات ہے اس کی عبادت کے اندر وہ لطف و مزہ نہیں ہوگا۔ جو قرآن و مجید کا مفہوم سمجھتا ہے، اس کا مطلب سمجھتا ہے، اس کے اوامر اور نواہی کو جانتا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے اس کو سمجھتا ہے، جو مٹھاس، جو لذت اس کو حاصل ہوگی وہ دوسرے بندے کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو عبادت کا صحیح مفہوم جس بندے کے علم میں ہے، جو بندہ جانتا ہے، وہ صحیح معنوں میں عبادت کر سکتا ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے تو ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے، پھر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس مقصد کو ہم اچھے طریقے سے کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر ان لوگوں کا بڑا مقام بیان ہوا ہے اور اس بات کی بڑی ترغیب دی گئی ہے کہ دین کے علم کو حاصل کرو، قرآن کا فہم حاصل کرو، اپنے رب کا تعارف حاصل کرو، اپنے رب کی پہچان کرو۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو سمجھو، عقیدہ توحید کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا علم کیا ہے، اس کو حاصل کرو۔ اور ایسے لوگ جو دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، دین کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ بیان ہوا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت نے سوالیہ انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کیا وہ لوگ جن کے پاس اللہ کے دین کا علم ہے، وہ لوگ اور وہ لوگ جن کے پاس اللہ کے دین کا علم نہیں، معرفت نہیں، پہچان نہیں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کا ڈر، خشیت، للہیت صحیح معنوں میں اس کو حاصل ہوگی جو اہل علم میں ہیں، جو دین کو جاننے والے، سمجھنے والے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین ڈگری جس کو قرار دیا گیا ہے وہ دین کے علم کو، دین کی تعلیم کو قرار دیا گیا ہے۔ خیرکم اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر، سب سے اچھا، سب سے بہتر، اللہ کے ہاں معزز، محترم وہ شخص ہے جس کے سینے میں قرآن ہے، جو قرآن کا علم رکھتا ہے، قرآن کا فہم رکھتا ہے، دین کو سیکھتا ہے اور آگے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اس بندے کو سب سے بہتر قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ ایک دن میں ابو درداء کے پاس رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں، ان کے پاس دمشق کی جامعہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو ایک آدمی ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس مدینہ تو رسول سے آیا ہوں۔ حالانکہ مدینہ بھی علم کا مرکز ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس مدینہ سے چل کر شام کے اندر دمشق کے علاقے میں پہنچا ہوں، اور میرے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث رسول کا علم ہے، ایک حدیث رسول ہے آپ کے پاس۔ میں لمبا سفر کر کے صرف آنے کا مقصد، اتنا لمبا سفر، اس دور کا سفر اس لیے میں نے کیا ہے کہ آپ سے وہ حدیث ڈائریکٹ سننا چاہتا ہوں۔ یہ محدثین کے اندر آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی۔ آج کل تو علم حاصل کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے، اس وقت محدثین لمبے لمبے اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر، پیدل، بحری جہازوں پہ لمبے لمبے سفر کرتے، بعض اوقات صرف اور صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کر جاتے، صرف ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے۔
اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کا تو پتہ ہے لیکن کسی واسطے کے ساتھ ہے کہ کسی واسطے سے حدیث پہنچی ہے، درمیان میں اس واسطے کو ختم کر کے ڈائریکٹ اس بندے سے حدیث سننے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کر جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، خطبہ دے رہے تھے، بڑی پرتاثیر نصیحت کی، واعظ کیا، خطبہ دیا۔ کسی نے پوچھ لیا، ان کی قوم میں سے، بنی اسرائیل میں سے کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ، آپ سے بڑھ کر بھی کوئی علم والا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اس ناطے انہوں نے یہ بات کہی کہ نہیں، سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، سب سے زیادہ علم کو جاننے والا، دین کے علم کو، معرفت دین کی، وہ میرے پاس ہے۔ اللہ رب العزت کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہ آئی کہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ سب سے بڑھ کر میں عالم ہوں، حالانکہ ایک لحاظ سے یہ دعویٰ درست تھا کہ وہ وقت کے نبی تھے، اور وقت کا نبی باقیوں سے زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ کائنات بڑی وسیع ہے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، انسان جو اپنے سامنے لوگ ہیں یا جن کا ان کو پتہ ہے، ان کے متعلق تو دعویٰ کر سکتا ہے پوری دنیا میں کیا ہے، اس کائنات میں کیا چل رہا ہے، یہ ساری باتیں تو انسان کے علم سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اتنا بڑا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ ایک لحاظ سے موسیٰ اپنے دعوے میں سچے تھے، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے بھی پسند نہیں کیا۔ کہا کہ ایک میرا بندہ خضر ہے، وہ تجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ وہ خضر کا علم بھی موسیٰ علیہ السلام سے جو زیادہ تھا، وہ بھی ایک لحاظ سے زیادہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی جو آپس میں ملاقات ہوئی ہے، اس کے اندر خضر علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ موسیٰ، ایک علم تمہارے پاس ہے، وہ علم اللہ نے مجھے نہیں دیا، اور کچھ چیزوں کا علم اللہ نے مجھے دیا ہے، تجھے نہیں دیا۔ تو ایک لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام عالم ہے، اور ایک لحاظ سے خضر علیہ السلام عالم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اتنا بڑا دعویٰ کسی کو نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کو اس بات سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے سارا ہی پتہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس وجہ سے دین کا علم حاصل نہیں کر پاتے کہ وہ بیچارے یہ سمجھتے ہمیں سارا ہی پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے نبی موسیٰ کے لیے برداشت نہیں کی۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام نے وہ لمبا سفر کیا، لمبا سفر کر کے گئے تھے، کس مقصد کے لیے؟ خضر علیہ السلام سے وقت کے نبی ہونے کے باوجود اس بات کو اپنے لیے کوئی رکاوٹ نہیں سمجھا کہ میں وقت کا نبی کسی سے سیکھنے جاؤں۔ ہمارے ہاں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عمر کا زیادہ ہو جائے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں سیکھوں، اب میں قرآن پڑھوں، اب میں نماز کو درست کروں، اب میں قرآن صحیح کروں، اب میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں، اب میں کسی کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھوں، میرا عہدہ، میرا مرتبہ، میری عمر، یہ چیزیں میرے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ علم کے حصول میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور علم وہ سیکھ سکتا ہے جس کے اندر عاجزی، انکساری ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ مجھے مزید کی ضرورت ہے، جو یہ سمجھتا ہو کہ میرا برتن فل ہے، فل برتن میں، بھرے ہوئے برتن میں مزید کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی ہے، یا جب برتن الٹا ہو تو اس میں کوئی چیز نہیں آ سکتی ہے۔ تو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے بھی خضر علیہ السلام سے وقت کے نبی ہونے کے باوجود لمبا سفر کیا۔ قرآن میں وہ سارا واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ بندہ آتا ہے، کہتا ہے کہ میں مدینہ تو رسول سے چلا ہوں، دمشق میں پہنچا ہوں، ہزاروں میل کا سفر کر کے آیا ہوں، میرا آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک حدیث کا سننا ہے، جو آپ کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ایک حدیث ہے، وہ سننے آیا ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ اس کی بات یہ سن کر کہنے لگے، واقعتاً تو صرف ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہے، کوئی اور مقصد نہیں، کوئی تجارتی کوئی مقصد ہو، چلو کوئی خرید و فروخت مقصد ہو، کسی سے ملاقات مقصد ہو، چلو علم بھی ساتھ حاصل کر لوں گا، کوئی جلسہ بھی سن لوں گا، کوئی دین کی بات بھی سیکھ لوں گا۔ کہا نہیں، میرا آنے کا مقصد صرف اور صرف حدیث رسول کو سننا ہے۔ اللہ اکبر۔
اس کی یہ بات سن کر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بیان کیا. کہنے لگے اگر تیرا آنے کا مقصد صرف اور صرف حدیث رسول کو ہے تو سنو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص اپنے گھر سے علم کے راستے پہ نکلتا ہے, دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے, اس کا اور مقصد نہیں ہے صرف اور صرف اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے, قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. علم اصل میں قرآن اور حدیث کا نام ہے. اصل میں علم قرآن و حدیث ہے. فرمایا جو اس مقصد کے لیے نکلا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما, اپنے گھر سے نکلتا ہے, کسی بھی راستے پہ جاتا ہے, کسی بھی طرف سفر کرتا ہے, اور اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا ہے, اپنے رب کی معرفت اور پہچان حاصل کرنا ہے, اپنے رب کے فرامین کو جاننا, سمجھنا, سیکھنا ہے. میرا رب کیا کہتا ہے, میرے رب نے میرے پاس جو نبی بھیجا ہے اس نے کیا تعلیمات دی ہیں, کیا باتیں ہمارے سامنے کی ہیں, جس کا مقصد صرف اور صرف یہ دو باتیں سیکھنا ہے. میرا اللہ کیا کہتا ہے, میرا نبی کیا کہتا ہے, ان کی تعلیمات کیا ہیں, ان کے احکامات کیا ہیں, وہ جو دین لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے. فرمایا جو بندہ اس مقصد کے لیے نکلتا ہے وہ چل زمین پر رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ رب العزت اس کے اس زمین پر چلنے کی وجہ سے اس کو جنت کا راہی بنا دیتے ہیں. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. اللہ اس کے لیے ایک حدیث میں تھا سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو بندہ علم کے راستے پہ نکلتا ہے اللہ احکم الحاکمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یہ ایسا راستہ ہے. اللہ اکبر. اور اس کے ساتھ فرمانے لگے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. کوئی بڑا آدمی آ جائے, معزز آدمی ہو, تو دوسرے لوگ چپ کر جاتے ہیں, اپنی بات چپ کر جاتے ہیں, اس کی بات کو سنتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں, سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کوئی معزز ہے, محترم ہے. حتیٰ کہ کوئی ٹیک لگا کے بیٹھا ہو کہ اس کے والد صاحب آ جائے, کوئی بڑا آ جائے, وہ سیدھا ہو کے بیٹھ جائے گا. فرمایا یہ ایسا خوش نصیب بندہ ہے جو علم سیکھنے والے ہیں, دین سیکھنے والے ہیں. اللہ کے فرشتے خوش ہو کر, اس بندے پر خوش ہو کر اپنے پروں کو رکھ کے اس بندے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تضع اجنحتها رضا لطالب العلم. طالب علم سے خوش ہو کر اس کی خوشنودی کے لیے اپنے پروں کو رکھ دیتے ہیں, مطلب بیٹھ جاتے ہیں, سکون کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اس کے ساتھ فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. جو بندہ علم سیکھنے والا ہے, دین کا علم رکھنے والا ہے, دین کا عالم ہے, اس کے لیے جو لوگ بھی زمین و آسمان میں ہیں, حتیٰ کہ سمندروں کے پانیوں میں موجود مچھلیاں بھی اس بندے کے لیے جو اللہ کے دین کا علم سیکھتا ہے, جو قرآن کو سیکھتا ہے, پیارے نبی کے فرامین کو سیکھتا ہے, اس چیز کا علم حاصل کرتا ہے, یہ سارے لوگ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں. اللہ فلاں بندے کو معاف کر دے, وہ تیرا دین سیکھ رہا ہے, وہ تیرا قرآن پڑھ رہا ہے, تیرے قرآن کا مطلب سمجھ رہا ہے. اللہ اکبر. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَىٰ أَدْنَاكُمْ. اور فرمایا اسی طرح میں نے پیارے نبی سے یہ بھی سنا کہ ایک عالم کی, دین کا علم رکھنے والے کی ایک عامی پر, ایک عبادت گزار پر, عامی نہیں بلکہ عبادت گزار پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح کہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میری تم میں سے کسی عام بندے پر فضیلت ہے. جس طرح کہ پیارے نبی کی اس امت کے کسی عامی بندے پر فضیلت ہے, اسی طرح اس بندے کا موازنہ کیا. فرمایا کہ جو بندہ دین کا علم رکھتا ہے اور جو بندہ دین کا علم نہیں رکھتا, عبادت گزار ہے لیکن علم نہیں ہے. اس کا کیا مطلب سمجھ آیا؟ عبادت بھی جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ عبادت بھی صحیح معنوں میں اسی وقت ممکن ہے جب بندے کے پاس علم ہے. علم کے بغیر تو وہ بندہ ایک ٹیوا لگا رہا ہے, تکا لگا رہا ہے. علم ہے, معرفت ہے, بصیرت پر ہے. فرمایا ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر فرمایا اس طرح ہے جس طرح کہ میری فضیلت تم میں سے کسی عام بندے پر ہے.
وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور فرمایا کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے علم دے کر بھیجا، قرآن اور حدیث یہ ان کا ورثہ ہے، ان کی وراثت ہے، یہ سارا کچھ ان کا مال متاع، سارا کچھ ان کا علماء کا یہ ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کا ورثہ، ان کی وراثت، ان کا سارا مال وہ دین کا علم ہے، کیونکہ نبیوں کی آمد کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین کا علم لوگوں تک پہنچانا، قرآن لوگوں تک پہنچانا، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانا، یہی دین کا علم ہے۔ فرمایا انبیاء کی وراثت، انبیاء جس چیز کو چھوڑ کے جاتے ہیں، جو انبیاء کی ساری زندگی کی کمائی ہوتی ہے، وہ اللہ کے دین کا علم ہوتا ہے۔ اور کوئی کسی کے مرنے کے بعد کسی کے مال کا، کسی کی جائیداد کا، کسی کی زمین کا وارث بنتا ہے؟ فرمایا انبیاء کے وارث بننے والے علماء ہیں، جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں۔ چونکہ یہ علم انبیاء کی وراثت ہے، تو علم کے حاصل کرنے والے، علم کو لینے والے وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے بھی کر لیں، یہ بات آپ کئی دفعہ سنتے رہتے ہیں کہ وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، اللہ کو اس پر بڑا غصہ آئے گا۔ بلکہ سب سے پہلے جن 3 بندوں کو اللہ جہنم میں پھینکے گا، ان میں سے ایک دین کا عالم بھی ہوگا جس کا علم نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اس کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا پروٹوکول دیا تھا، بڑے انعام سے نوازا تھا، بڑا اوپر لے کے گیا تھا اللہ، اس کے سینے میں اپنے قرآن کا، اپنے دین کا علم اس کو دے دیا تھا۔ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں، جس سے بھی اللہ بھلائی کا، خیر خواہی کا ارادہ کرتے ہیں، جس کو نوازنا چاہتے ہیں، جس کو کوئی اہمیت دینا چاہتے ہیں، اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا ایسے بندے پر زیادہ ناراض ہونے کی بنیادی وجہ بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام بڑا دیا ہوتا ہے، چونکہ وہ اپنے غلط مقام کو غلط اس کا استعمال کرتا ہے، صحیح استعمال نہیں کرتا، اس لیے اللہ کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ تو محترم بھائیو، ایسے لوگوں کا اللہ کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ کا دین سیکھنے والے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید کی آپ دعا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگو؟ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ قربان جائیں، کتنی وہ شاندار دعا ہوگی اور کتنی وہ عظیم چیز ہوگی جو رب کائنات خود اپنے آپ سے مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ وَقُلْ، اور تو کہہ، ربی، اے میرے رب، اے میرے اللہ، زدنی علما، میرے علم کو زیادہ کر دے۔ یہ دعا کس کو حکم دیا؟ اپنے نبی کو حکم دیا۔ جب نبی جس کے پاس علم کا وہ مرکز ہے، اس کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، اس کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ عام لوگوں کے لیے اس کی کتنی ضرورت ہوگی۔ پیارے نبی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اے اللہ، جو تو نے مجھے علم دیا ہے، مجھے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، کیونکہ علم فائدے کے بغیر، عمل کے بغیر اس کا فائدہ نہیں۔ کیا علم کا جو مقصد ہے، اللہ کا ڈر، خشیت، عمل، یہ سارے جو علم کے مقاصد اگر پورا نہیں کرتا تو پھر اس علم کا فائدہ نہیں۔ ایک دعا مانگتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی، اللہ جس بات کا مجھے پتہ ہے مجھے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ وعلمنی ما ینفعنی، اور اللہ مجھے ایسا علم عطا کر جو مجھے فائدہ دے۔ وزدنی علما، اور میرے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ہر نماز، فجر کی نماز کے بعد جو آپ اذکار کرتے ہیں، ان میں سے ذکر کیا ہے؟ فجر کی نماز بندہ صبح کے وقت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے 3 باتوں کا سوال کرتا ہے۔ گویا کہ انسان کی زندگی کے جو بڑے عظیم مقاصد ہیں وہ 3 ہیں۔ انسان کا روزانہ کا ہدف 3 بنیادی چیزیں ہیں، اس کی تعلیم دی گئی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ 3 باتوں کا سوال کرو،
سب سے پہلی بات کیا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ نفع بخش علم دے۔ اپنے سارے دن میں ہم سوچیں کہ سارے دن کے اندر دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے ہماری توغہ کتنی ہے، کتنی کوئی ایسی باتیں ہیں جو ہم اپنے سارے دن کے اندر اپنے علم میں اضافے کے لیے اس کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے روزانہ کی جو معمولات میں شامل ہونی چاہیے ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، نفع بخش علم اللہ ہمیں عطا کر، ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق عطا کر، وعملا متقبلا، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تین باتوں کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہے، اس میں کافی سارے اللہ تعالیٰ کو واسطے وسیلے دے کر اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اللہ اکبر۔ اللہ میں تیرا بندہ، تیری بندی کا بیٹا، تیرے بندے کا بیٹا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، میرے اندر تیرا حکم چلتا ہے، تیرا فیصلہ چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، تو میرے متعلق جو بھی فیصلہ کر دے وہ انصاف پر مبنی ہے، عدل فی قضاؤک۔ اسألک بکل اسم ھو لک، اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تیرا نام ہے، علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، وہ نام تو نے مخلوق میں سے کسی کو بتایا یا کسی سے چھپا کے رکھا، کتاب میں نازل کر دیا۔ تیرے ہر نام کے ساتھ سوال کیا کرتا ہوں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی وذہاب ہمی، اللہ میرے غموں میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ جہاں پر یہ شاندار دعا ہے، پیارے نبی نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی غم پریشانی اللہ دور کر دے گا۔ کسی کو غم کوئی پریشانی ہے اللہ اس کو دور کر دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کو سیکھیں سکھائیں؟ کہا ہاں اس کو سیکھو، اس کو سکھاؤ، یہ دعا ہے، بڑی شاندار دعا ہے۔ تو جہاں پر اس دعا کی فضیلت ہے کہ ہم اپنے غموں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے یہ دعا کیا کریں، وہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ قرآن کو سینے کا نور، غموں کی پریشانیوں کا ذریعہ بنانے کی دعا کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے بندے کے مسئلے حل ہوتے ہیں، بندے کا سینہ نور سے بھرتا ہے، بندے کے لیے ایک روشنی ہوتی ہے، برہان ہوتی ہے، ایک دلیل ہوتی ہے، ایک فرقان ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن کو بلکہ فرقان قرار دیا۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے ساتھ بندہ غلط اور صحیح میں فرق کر سکتا ہے۔ یہ بندے کے لیے برہان ہے، ایک دلیل ہے۔ قرآن فرقان ہے، برہان ہے، دلیل بھی ہے اور فرق بھی کرنے والی ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، صحیح اور غلط کی پہچان کرنی ہو، قرآن پڑھو۔ پریشان ہو، قرآن پڑھو، یہ پریشانیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ دل کو نور سے بھرتا ہے، صحیح غلط کی اللہ پہچان کرواتا ہے، حق باطل کی پہچان کرواتا ہے۔ بندے کو جتنے معاملات پیش آتے ہیں بندہ صحیح غلط کی قرآن سے پہچان کر سکتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے بندے کے اندر ایک ایسا مادہ اللہ پیدا کر دیتا ہے جو اپنے فیصلوں میں غلط اور صحیح کی پہچان کر پاتا ہے۔ اس کے فیصلے صحیح زیادہ ہوں گے جو بندہ قرآن زیادہ پڑھتا ہے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، بڑی شاندار دعا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کو واسطے وسیلے دے کر کیا مانگا گیا ہے؟ قرآن کا علم مانگا گیا ہے۔ اللہ قرآن کا علم دے دے، قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا، اس کو سیکھنا، اس کی انسان کے اندر کتنی تڑپ ہونی چاہیے۔ ان دعاؤں سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں دین کا علم کا ہونا اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا ارادہ کر رہے ہیں، اور دین کے علم کا نہ ہونا
یہ گمراہی کی علامت ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے جو آپ نے بڑی بڑی نشانیاں ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہوگی، اور جب جہل زیادہ ہوں گے، علم رکھنے والے ختم ہو جائیں گے یا نہ ہوں گے، قیامت آئے گی۔ اور علم کیسے اٹھے گا، کیسے ختم ہوگا، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من قلوب الناس، علم اللہ تعالیٰ ایسے ختم نہیں کرے گا کہ علم لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے۔ لوگ قرآن پڑھتے ہوں، دین کو سمجھتے ہوں، سیکھتے ہوں، پھر بھی علم نہ ہو، ایسا علم ختم نہیں ہوگا۔ علم کیسے ختم ہوگا؟ وَلَٰكِن يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علم اس وقت ختم ہوگا جب پہلے علماء آہستہ آہستہ اٹھ جائیں گے، مزید علماء تیار نہیں ہوں گے، اس سے علم ختم ہوگا۔ جب تک پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں، دین کے سیکھنے سکھانے والے موجود ہیں، یہ علم ختم نہیں ہوگا۔ علم اس وقت فرمایا ختم ہوگا جب پڑھنے پڑھانے والے دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے، مزید تیار نہیں ہوں گے۔ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء، علماء کے ختم ہونے کے ساتھ علم ختم ہوگا۔ فرمایا حتیٰ کہ جب علماء ختم ہوتے چلے جائیں گے اور مزید علماء تیار نہیں ہوں گے، دین پڑھنے والے پختہ عالم تیار نہیں ہوں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جہلوں کو اپنا امام پیشوا بڑے بنا لیں گے، جہلوں سے مسئلے پوچھیں گے، جن کو خود نہیں پتا ان سے مسئلے پوچھیں گے۔ اب دیکھ لیں، اب ہر کوئی مفتی بنا بیٹھا ہے، یوٹیوب کے اوپر ہر کوئی فتوے دے رہا ہے، جس کو جو سمجھ آ رہی وہ باتیں کر رہا ہے، جس کو دو چار دین کی باتوں کا سادہ سا دو چار باتوں کا پتہ، وہ بھی بڑا اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے۔ فرمایا جب علماء پختہ علماء ختم ہو جائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو ایرے گہرے نتھو کھیرے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا علم والا سمجھنے لگ جائیں گے، اور لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کا بیڑا بھی غرق کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کب نتیجہ نکلے گا؟ جب لوگ دین کے علم کو ترجیح نہیں دیں گے، دنیا کی محبت اس کی وجہ سے، یا دنیا کی جو رونق ہے، روشنی ہے، اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنے رب کی پہچان بھول جائیں گے، آخرت کا دین کا علم اس کو نظر انداز کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ بات فرماتے ہیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، فرمایا آپ یہ دنیا کی رونق، دنیا کی ٹھاٹ باٹ، یہ کافروں کی بلڈنگوں کا اور ان کی سہولیات کا، گاڑیوں کا، اور ان کے شہروں کے اندر پھرنا، بڑی ترقیاں کر جانا، یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ نے تنبیہ کی ہے، ہمیشہ دین سے دوری اسی وقت ہوتی ہے جب دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جیسا کہ میں نے بات شروع کی تھی، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی صحیح معنوں میں اسی وقت ممکن ہے جب ہمیں اپنے خالق اور مالک جس کی عبادت کرنی اس کی پہچان ہو، اور جو عبادت کا مفہوم ہے، جو عبادت کسے کہتے ہیں، اس چیز کا پتہ ہو۔ اللہ کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، حکم کس چیز کا ہے، منع کس چیز سے کیا گیا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ کون سا ہے، جنت کن چیزوں سے ملتی ہے، جنت کے قریب کرنے والے اعمال کون سے ہیں، جہنم سے بچانے والے اعمال کون سے ہیں، ان ساری باتوں کی پہچان ہوگی۔ توحید ربوبیت کا، توحید الوہیت کا، توحید اسماء و صفات کا علم ہوگا، تو بندہ اللہ رب العزت کی صحیح معنوں میں عبادت کر سکے گا۔ اور یہ علم آتا ہے قرآن اور حدیث کو پڑھنے سے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، کہ کسی بھی چیز کو اپنے لیے آر نہ بنائے، نہ عمر کو، نہ عہدے کو، کسی چیز کو بہانہ نہ بنائے۔ موسیٰ جیسا نبی، برگزیدہ انبیاء میں سے موسیٰ علیہ السلام،
جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن اللہ نے بتایا کہ تجھ سے زیادہ علم والا ہے. کہا اللہ کیسے پہنچ سکتا ہوں اس تک؟ اپنے ساتھ ایک غلام کو لیا اور لمبا سفر کیا صرف اور صرف اس مقصد کے لیے کہ اس سے علم حاصل کروں گا. یہ ذہن بنا لے کہ میں نے دین کا علم حاصل کرنا ہے. اس کے لیے پھر جو وسائل وہ استعمال کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کسی مسجد کے اندر ہی مستقل ٹائم دیں، کسی مدرسے کے اندر ہی داخلہ لیں، یہ کوئی ضروری نہیں. علم کا حاصل کرنا ہر بندے پر لازم ہے اور وہ اپنے اپنے حساب سے علم سیکھ سکتا ہے. آج کل بڑی جدید سہولیات بھی ہیں، یہ موبائل کا آپ استعمال کرتے ہیں، اس کے بہت سارے اچھے اچھے استعمال موجود ہیں. اس کے اندر بہت ساری اچھی اچھی ایپس موجود ہیں، آپ اس کا اچھا استعمال کر لیں. آپ روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر پڑھیں. حافظ عبدالسلام صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بڑی شاندار تفسیر ہے، پلے اسٹور پر ان کے نام کے ساتھ یہ تفسیر موجود ہے، تفسیر القرآن الکریم کے نام سے. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. روزانہ کی بنیاد پر اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، کسی کاروبار میں ہیں، مصروفیت میں ہے، طے کر لیں کہ میں نے 2-4 آیتوں کو ترجمہ تفسیر سے پڑھنا ہے. اسلام 1، اسلام 360 ایپس موجود ہیں، آپ اس کو اپنے موبائل میں رکھ لیں. روزانہ کی بنیاد پر صحیح بخاری، مسلم، جو کتاب آپ پڑھنا چاہتے ہیں کسی ایک کتاب کو شروع کر لیں. 2-4 حدیثیں، لمبا نہ بھی ٹائم دے، 2-4 صرف 15-20 منٹ آپ خود سے کریں. جس بات کی سمجھ نہ آئے کسی اہل علم سے رابطہ کر لیں. اور یہ مت سمجھے کہ مجھے سارا پتہ ہے، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، ایک وہاں پر چڑیا آئی، اس نے سمندر کے اندر چونچ بھری. موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام خاطب ہو کر کہنے لگے کہ موسیٰ، میرا اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں دونوں نبی ہیں، دونوں نبی ہیں. کہتے ہیں میرا اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح اس چڑیا نے اس سمندر میں سے چونچ کے ساتھ پانی لیا ہے. تیرا اور میرا علم اس طرح، اور پیچھے جو جتنا بڑا سمندر ہے یہ اللہ کا علم ہے. اللہ اکبر. ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. کوئی عالم بھی ہو تو اس کے پاس بھی یہ اس کے علم کا آخری دن ہوتا ہے، وہ جو اب یہ سمجھنے لگ جائے مجھے سارا پتہ ہے. تو ہر بندہ سیکھنے کی کوشش کرے، بالخصوص اپنی نسلوں کو اس کام پہ لگائیں، اپنی نسلوں کو اس کام پہ لگائیں، ان کو دین پڑھائیں، قرآن کا علم دیں. یہ آپ کا ادارہ موجود ہے، یہاں پر طلباء، اوپر طالبات کی کلاسیں موجود ہیں، یہاں پر حفظ کا بھی انتظام ہے اور درس نظامی کا، بلکہ اب درس نظامی کے ساتھ سکول کا انتظام بھی موجود ہے. اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم انشاءاللہ ان کو دین کا علم بھی دیں گے اور دین کے اوپر ان کی تربیت بھی کریں گے. کل کو جب وہ انشاءاللہ فارغ ہوں گے تو وہ پیسے کی کوئی مشین نہیں ہوں گے، انشاءاللہ وہ ایک اچھا با کردار مسلمان ہوگا، اچھا کردار والا مسلمان ہوگا، اور ایک عالم، ایسا عالم ہوگا جو بعمل ہوگا انشاءاللہ. تو اس مقصد کے لیے آپ اپنے بچوں کو بھی ہمارے پاس بھیجیں، بچیوں کو اوپر داخل کروائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دینی اداروں کی ضرورت ہوتی ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کو بھی محبت کا ثبوت دیں، اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھا کریں. بالخصوص جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے، پچھلے چند جمعات سے خطبات کے اندر مطلب یہ بات آپ کو توجہ دلائی جا رہی ہے، اور ماشاءاللہ اس میں آپ بھائیوں کا اچھا تعاون بھی ہے. اس میں ہمارے وہ جو جگہ ہم نے لی تھی اس میں تقریباً کوئی 50 لاکھ کے قریب آپ بھائیوں کے تعاون سے ہم نے پیسے جمع کر لیے ہیں. تو مزید کی ضرورت ہے، ابھی 1 کروڑ روپیہ باقی ہے، تو اس کو آپ نہ بھولیں، وہ بھی ہماری ضرورت میں سے ہے، ادارے کی ضرورت میں سے ہے. ہر جمعے بلکہ گاہے بگاہے آپ اس میں اپنا حصہ بھی شامل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے دین کے علم سے، قرآن کے علم سے بھر دے، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے. جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے ہم اسلام پر قائم و دائم رہیں، اور جب ہمیں موت آئے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا کرے. اقول قولی ھذا استغفر